أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس محمد عدنان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ رئیس زہرا صائم بطول سیدہ عابدی خانم تحسین فاطمه خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوبیم شما. انشاءالله که صبح خوبی و روز خوبی و زندگی پربرکتی و آرامی داشته باشید. شما هم همچنین خدا آقا. خیرتون بده دوستان. صائم بطول و خانم تحسین فاطمه حالتون خوبه؟ بله آقا الحمدلله شما خوب؟ من هم خوبم. خوب ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب وعلیکم السلام خانم تحسین فاطمہ کتاب صرف سادہ میں تثنیہ کے بارے میں، اور یہ مین بات تھی اس میں متصرف اور اس میں غیر متصرف کہ اسم کی ایک تقسیم یہ ہے کہ اسم یا متصرف ہوتا ہے یا غیر متصرف. اس میں متصرف وہ ہے اسم ہے جس کا تثنیہ جام تصغیر اور اس میں منصوب آتا ہے. تو اب تثنیہ کسے کہتے ہیں اسی کے بارے میں چل رہی تھی کہ تثنیہ کے بارے میں بتایا. پھر یہ بتا رہے تھے کہ تثنیہ الگ الگ اسم کا تثنیہ بنتا کیسے ہے. جی الگ الگ اسم کا تثنیہ بنتا کیسے. علامت تثنیہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر حالت رفعی ہے تو الف و نون مقصورہ بڑھاتے ہیں، الف اور رئیسا نون مقصورہ بڑھاتے ہیں، اور اگر حالت نصبی یا جری میں آتا ہے تو یا ہوتی ہے اس سے پہلے فتح آخر میں نون مقصورہ. جی رجلین رجلان رجلین. ٹھیک ہے. ہم نے مختلف اسما جیسے اس میں منقوص، اس میں ممدود، اس میں صحیح، اس میں شبہ صحیح، ان کے مختلف قسم کے جو تثنیہ ہے وہ کیسے بنتا ہے اس کا طریقہ بتایا تھا. اور اس میں ثلاثی مجرد اس کا لام الفعل حذف تھا. آج یہ بتائیں گے کہ اسم آپ جانتے ہیں کہ ایک مرکب اضافی ہوتا ہے اور ایک مرکب جی مرکب مصدری اور مرکب اسنادی. مرکب اسم جو ہوتا ہے کئی طرح کا ہوتا ہے. مرکب اسم جیسے عبداللہ، مرکب اسم جیسے عبد اور اللہ دونوں ملا کے ایک اسم ہے نہیں، اسے کہتے ہیں مرکب اضافی. مرکب مرکب اضافی آپ جانتے ہیں جس میں اضافت دے دی گئی عبد کی اللہ کی طرف ہے نہیں، عبد کی اللہ کی طرف عبداللہ. یا ایک مرکب مسجد ہوتا ہے، مرکب مسجد. تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسم مرکب اضافی ہے عبداللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ایک بندہ، اللہ کا ایک بندہ، اللہ کا ایک بندہ. اور اگر سے ہم تسنیہ بنائیں تو کیسے بنے گا؟ عبداللہ آنے کریں گے جی جی بتائیے. کہا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر اس مرکب اضافی ہے اور آپ اس کا تسنیہ بنانا چاہیں تو مرکب اضافی کے پہلے پارٹ کا بنتا ہے. جی مرکب اضافی کے پہلے پارٹ کا. ٹھیک ہے. عبدان اللہ. رئیسہ اس لیے کہتے ہیں کہ دماغ چاروں طرف رکھنا چاہیے. عبدان اللہ تو کہہ دیا آپ نے، ابھی آپ نے دھیان ہی نہیں دیا کہ مرکب اضافی ہے اور اضافت میں اضافت کے بعد تسنیہ اور جمع کا نون ہٹ جاتا ہے. بھول گئے جی جی. قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنا، اضافت اگر ایک کلمے کی اسم کی دوسرے کلمے کی طرف جب اضافت ہو تو اضافت کے بعد کچھ باتیں سر پہ مقدمات میں بتائیں گی، سر پہ مقدمات میں نہ اس پہ پھر تنوین آتی ہے اور نہ ہی نون آتا ہے، یعنی تسنیہ اور جمع کا نون ہٹ جاتا ہے. تو عبدانے تھا تسنیہ، اس کا اگر ویسے بناتے اگر خالی عبد ہوتا تو عبدانے ہوتا، لیکن اس عبدانے کو جب اللہ کی طرف مضاف کرتے ہیں تو اضافت کے بعد تسنیہ کا نون گر جاتا ہے. یعنی عبداللہ عبداللہ یعنی اللہ کے دو بندے، اللہ کے
دو بندے. اب سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی. اور جی اگر نصب و جر میں ہو تو اب ویسے اگر خالی عبد ہوتا تو حالت نصب و جر میں تسنیہ ہوتا عبدین. کیا ہوتا؟ عبدین. عبدین. اب اضافت کے وقت تو نون گر جاتا ہے نا، تو کیا بنتا؟ عبداللہ. یہ بنتا. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی. یاد رکھنا کہ اگر اسم مرکب اضافی ہے اور اس کا ہمیں تسنیہ بنانا ہے تو اس کا پہلا پارٹ تسنیہ بنتا ہے. آپ لوگ اسکرین پہ غور سے دیکھ رہے ہیں سائے میں نشاط فاطمہ، سائے میں جی کیا دیکھ رہے جی ہیں آپ؟ غور سے اگر دیکھ رہے ہیں تو اسکرین کیا دکھ رہا ہے؟ اگر تھوڑی تھوڑی اسپارک ہو رہی ہے. جی تحسین میم آپ کو دکھ رہا ہے دھیان سے؟ رئیسہ کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ دکھ رہا ہے کیا دکھ رہا ہے؟ اس ہاتھ کا اس ہاتھ کے کلر کو میں فرق دکھ رہا ہے؟ جی. ایسا کیوں ہے میرے ساتھ؟ دیکھیے جی ایک کلیئر دکھ رہا ہے اور ایک تھوڑا سا بلیک بلیک سے نہیں وہی پتہ نہیں کیوں ایسا کلر اس کا زیادہ کلین ہے، اس کا کلر بالکل الگ ہے. دیکھیں میرے ہاتھوں کا ہاں دو ہاتھ کچھ لگا ہوا نہیں ہے میرے ہاتھوں پہ، لیکن دیکھیے میرے ہاتھوں کا کلر الگ ہے. یہ ابھی دھیان دیا میں نے. ایسا کیوں ہوا؟ لائٹ کی وجہ سے. نہیں لائٹ کی وجہ سے نہیں ہے. ہاں لائٹ کی وجہ سے. ہاں لائٹ کی وجہ سے ہوگا. لائٹ لائٹ کی وجہ سے. یہ ہاں بہرحال مجھے پتہ نہیں ایسا لگا کہ میرے ہاتھ کے کلر دو ہیں کیا. چلیے بہرحال وہ لائٹ کا ہی وجہ ہے، کیونکہ جب میں ادھر کو ہوتا ہوں تو یہ ہاتھ اس کے نیچے سائڈ اس میں آ جاتا ہے. یہ بہرحال روشنی کی وجہ سے ہے. چلیے بہرحال کہاں سے بات چلی گئی؟ بات یہ ہوئی کہ مرکب اضافی کا مرکب اضافی کا تسنیہ. مرکب مرکب اضافی تو معلوم ہے نا، فارسی میں بھی پڑھا ہے نا، ترکیب وصفی اور ترکیب اضافی. یہ ترکیب اضافی ہے، بس یہ ہے کہ وہ فارسی تھا، یہ عربی ہے. ٹھیک ہے. جیسے وہاں پہ کیا تھا؟ سعید، سعید کا گھر. یہ تو خان ایک الگ ورڈ تھا، سعید ایک الگ ورڈ تھا. اضافت دے دی گھر کی سعید کی طرف، سعید کا گھر. ایسے ہی اب یعنی بندہ، لیکن اس بندے کی نسبت دے دی اللہ کی طرف، اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ ہے نہیں؟ جی. سمجھ میں آیا؟ جی. جیسے فارسی میں کیا تھا؟ مثلا کتاب ایک الگ ورڈ تھا اور سعید ایک الگ ورڈ تھا، تو بنا دیا کتاب سعید، سعید کی کتاب. اب اگر ہم اس کا تسنیہ بنانا تھا تو تسنیہ اور جمع کے لیے تو ایک ہی آتا ہے، جمع ہی آتا ہے فارسی میں. تو کیا کہتے تھے؟ کتاب ہائے سعید، کتاب ہائے. یہاں بھی پہلا ہی پارٹ تسنیہ ہے، وہ یعنی جمع بنا تھا، سعید تھوڑی جمع بنا تھا. ایسے ہی یہاں پہ عبداللہ جو ایک انسان ہے، اللہ کا بندہ مثلا، تو اللہ تھوڑی تسنیہ بنے گا، وہ تو ایک ہے، یہ بنے گا تسنیہ نہیں. مرکب اضافی کا تسنیہ. مثلا غلامان، غلام ہے، غلاموں سعیدی، غلاموں میں تھا غلام، غلام تھا غلامن، لیکن اب اس غلام کی یعنی غلام نسبت دے دی، اضافت دے دی مثلا غلام زید کی طرف. کس کا غلام؟ زید کا اب غلام. اس میں پہلی بات تو تنوین ہٹ جائے گی، غلامن سے غلام ہو جائے غلام گا. سعیدی. ٹھیک ہے، غلامو ہو جائے گا کیونکہ مضاف پہ نہ الف لام آتا ہے، نہ تنوین آتی ہے، نہ تسنیہ جمع کا نون ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ غلاموں زیدین ہے، زید کا یہ غلام. اب اگر آپ کہیں زید کے دو غلام تو کیا کہیں گے؟ تو یہی بتا رہے مرکب اضافی کا تسنیہ جو بنے گا تو پہلے پارٹ کا بنے گا، مضاف کا یعنی.
تو غلامان ہونا چاہیے تھا تسنیہ، غلامان، غلامان۔ اب اس کی اضافت ہمیں زید کی طرف دینی، اضافت کے وقت آپ جانتے ہیں نون گر جاتا ہے، غلامان زیدین، غلامان زیدین، زید کے دو غلام، سمجھ میں آیا؟ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرکب اضافی کا تسنیہ، مرکب اضافی کے تسنیہ میں لکھ لیجیے مرکب اضافی کا تسنیہ بنانا ہو تو اس کا، کس کا؟ مرکب اضافی کا پہلا جز تسنیہ بنے، پہلا جز تسنیہ بنے ٹھیک ہے نہیں، پہلا جز تسنیہ بنے۔ جیسے عبداللہ، عبداللہ ہو جائے گا عبداللہ، کیا ہو جائے گا؟ عبداللہ، عبداللہ۔ عبدین تھا عبداللہ، عبداللہ۔ غلام و سعیدین، غلاما سعیدین، صحیح ہے نہیں؟ جی، یہ لکھیں۔ مرکب مزجی اور مرکب اسنادی، مرکب مزجی اور مرکب اسنادی کا تسنیہ بنانے کے لیے، چاہے مرکب مزجی ہو چاہے اسنادی ہو، اس کا تسنیہ بنانے کے لیے جی ان دونوں کی طرف، ان دونوں کی، چاہے مرکب مزجی ہو چاہے اضافی، ان دونوں کی طرف زوا اور زوا اور زوے، حالت رفع میں زوا، حالت نصب و جر میں زوے۔ زوا زوے مذکر کے لیے، مذکر کے لیے زوا زوے جی، اور مؤنث کے لیے زواتا زواتے، زواتا اور زواتے، زواتے مؤنث کے لیے۔ اضافہ اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے۔
مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا ایک نحوی کا نام ہے سیب وے. سیب الگ ہے، وے الگ ورڈ ہے، دونوں کو مرکب مسجی کیا گیا، مست ملا دیا گیا. سیب وے مثلا سیب وے ورڈ ہے. سیب وے ایک نحوی علم نحو کا عالم کا نام ہے یہ ویسے، لیکن اس میں ورڈ سیب الگ تھا، وے ایک علاقے کا نام تھا. سیب وے ملا دیا دونوں کو، مسج یعنی مسج کر دینا، یعنی مرج کر دینا. سیب وے. اب اس کا ہمیں تسنیہ بنانا ہے، تو انہوں نے کہا مذکر مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے زوا یا زوے، حالت رفع میں زوا. اب آپ کہیں گے زوا سیب وے، کیا کہیں گے؟ یہ بن گیا تسنیہ. حالت رفع میں زوا سیب وے، اور حالت نصب و جر میں زوے زوے سیب وے. صحیح ہے نہیں؟ جی آپ مثلاً اگر مؤنث ہوتا تو کیا کہتے زواتا مثلا. یا مرکب مسجد ہے اسنادی. تعبتا شرن، تعبتا تعبتا شرن، تعبتا شرن. دیکھیں یہاں بھی دو ورڈ تھے، عبد اللہ، اسے اضافہ، یہ ترکیب کیا کہلائی؟ اضافی. یہ بھی دو ورڈ تھے سیب وے، اس کو آپ مسج کر دیا، ملا دیا، یہ مرکب مسجد. جی تعبتا شرن یہ بھی دو ورڈ ہیں، لیکن یہ کیا کہلائے گا؟ اسناد، مرکب اسناد. تعبتا شرن. اب اس کا تسنیہ بنانا ہے، تو کیسے بنائیں گے؟ زبان تعبتا شرن، زبان تعبتا ہو گیا تسنیہ. زوا تعبت شرن، زوا تعبت شرن، عدالت نصب و جر میں ہوتا تو زوے تعبت شرن. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی آگے مٹا دوں؟ مٹا دوں اسے؟ جی مولانا. جی یہ تو تھا تسنیہ، یہ سب کیا تھا؟ تسنیہ. یہ تو تھا تسنیہ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 کلمات ایسے ہیں جو تسنیہ تو نہیں ہے، تسنیہ سے ملحق کر دیا ہے. یہ تسنیہ جیسے 5 کلمات کو تسنیہ سے ملحق کیا گیا ہے. انہیں کیا کہتے ہیں؟ ملحقات تسنیہ. ایک ہوتا ہے تسنیہ، ایک ہوتا ہے ملحقات. ملحق ایک ملحق، ملحقات ملاقات. کئی ملحقات تسنیہ. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ملحقات تسنیہ. کون کون سے 5 ہیں جنہیں ملحقات تسنیہ کہا گیا ہے، جو کہ تسنیہ نہیں ہے حقیقت میں جو تعریف بتائی گئی، لیکن 2 پہ دلالت کرتے ہیں. مثلا اسنان، کیا اسنان 2 کہتے ہیں. اسنان، اسنتان یہ مؤنث کے لیے، اسنتان. سنتان الگ الگ لغتیں ہیں، یہ سنتان بھی بولتے ہیں، اسنتان بھی بولتے ہیں. سنتان، اسنان، اسنتان، سنتان، یہ 2 ہی معنی ہیں. 2 اسنان کے معنی بھی 2، اسنتان 2، ٹھیک ہے نہیں؟ قلع، کلتا. قلع مذکر کے لیے آتا ہے، کلتا آپ نے قرآن میں پڑھا نہیں، کلتل جنتین آسد ایسے. یہ 5 کلمات ایسے ہیں جنہیں
تسنیہ سے ملحق کیا گیا ہے، اس لیے کہ بولیے یہ کلمات تسنیہ نہیں ہے، یہ کلمات تسنیہ نہیں ہے، تسنیہ نہیں ہے، اس لیے کہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تسنیہ کی تعریف ان پر منطبق نہیں ہوتی، ان پر ثابت نہیں آتی، ثابت نہیں آتی۔ لیکن ان کی شاخی ان کی دیکھیے جیسے ان کی شکل تسمیہ جیسی ہے نہیں ہے، جی ہاں، لیکن یہ کلمات شکل اور معنی میں، شکل اور معنی میں تسنیہ سے موافق ہیں۔ تو اب یہ تسنیہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جو تسنیہ کی ہم نے تعریف کی نا، تسنیہ کی تعریف کیا کی تھی؟ تسنیہ ایک ایسا اسم ہے جو اپنی ہی جنس کے دو پر دلالت کرے۔ پہلی بات تو دو پہ دلالت کرے، دوسرا اپنی ہی جنس کے ہوں، تیسرا اس میں علامت تسنیہ بڑھا کر زائدہ کر کے تب اپنی ہی جنس کے دو پہ دلالت کرے۔ تین چیزیں پائی گئی اس میں۔ تو اب اس میں علامت تسنیہ جیسی دکھ تو رہی ہے لیکن یہ نون اصلی ہے، انہوں نے کہا تھا زائدہ ہونا چاہیے علامت تسنیہ، یہ اصلی ہے، دو پہ دلالت کر رہے ہیں، البتہ دو پہ تو کر رہے ہیں لیکن اضافہ کر کے نہیں۔ کلار کلتا دو پہ تو دلالت کر رہے ہیں لیکن اس میں علامت تسنیہ کہاں ہے؟ سمجھ میں آیا؟ جی مٹا دوں یہ۔ اس کے بعد ایک نقطہ اور ہے، وہ ویسے یاد رکھیے گا، کبھی کبھی تسنیہ بول کر دو مراد نہیں لیتے، دو سے زیادہ مراد لیتے ہیں۔ جی دو سے زیادہ زیادہ مراد مراد۔ میں بھی کہوں صائم بدور، عربی میں بلاؤں گا مثلا تو یہ کہیں گے لبیک، تو لبیک اصل میں دو لبیک کے معنی کیا ہے؟ دو کے ہیں، لیکن لبیک سے مراد ہے بہت مرتبہ۔ جیسے جب خدا، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی کہتا ہے کہ صلوات پڑھیے تو عرب جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، عرب یا ایرانی 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے کسی نے کہا درود بھیجیے تو آپ اس کی بات پہ لبیک کہہ رہے ہیں، یعنی کم سے کم دو تو نہیں ہے، دو سے زیادہ ہی کو کہا جائے گا، تو کثرت مراد دی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا قول ہے ثم البصرہ کرتین، تو کرتین سے مراد بار بار، تو دو مرتبہ نہیں ہے، بار بار، صحیح دفعہ، ٹھیک ہے، کرات مراد ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی ہاں، یہ تسنیہ ہے لیکن مقرر کے حکم میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی یہ تسنیہ کثرت پہ بھی دلالت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، دکن دکا دو ہے، دکن دکا، دکن دکن دو، یا والملک صفن صفا، صفن صفن دو ہیں لیکن دو سے مراد کثرت نہیں ہے، دو نہیں ہے، کثرت ہے۔ یعنی والملک صفن صفا، یعنی ملائکہ صف صف کر کے آتے ہیں، یعنی دو صف نہیں آتی ہیں، بہت آتی ہیں۔ آئیے دیکھیے عبارت دیکھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں تک ہم نے پڑھ لی تھی عبارت، یہاں پہ تھی والمرکب الاضافی، مرکب اضافی یسنا، تسنیہ بنایا جاتا ہے، جزء الاول، اس کا پہلا جز، یسنا پہلے مضارع مجہول ہے نا، نائب فاعل کیا ہے؟ جزء الاول، ٹھیک ہے، اس کا پہلا جز بنایا جاتا ہے تسنیہ، جیسے عبداللہ سے عبدا اللہ یا عبدی اللہ، وَأَمَّا الْمَسْجِدُ، یعنی مرکب مسجد والاسنادی والمرکب اسنادی، یہ دونوں مرکب میں تسنیہ بنانے کے لیے کیا ہوگا؟ فَيُضَافُ إِلَيْهِمَا، ان کی طرف مضاف کیا جائے گا، ذبح اور ذبح، فی المذکر، مذکر میں ذبح اور ذبح، یا ذبح
کا اضافہ و زواتا او زواتای، زواتا یا زواتای مؤنث میں، بس حالت رفع میں زواتا، حالت نصب میں زواتا. نحو جیسے سیبوئی، ابھی سیبوئے کا تسنیہ بنانا ہے تو کہیں گے زوات سیبوئے حالت رفع میں، زوئے سیبوئے حالت نصب. تعبت شرا مرکب اسنادی، زوا تعبت شرا یا حالت نصب جرا کرے تو زوئے تعبت شرا. تنبیہ آگاہ کر رہے ہیں، الحقت بالمثنى تسنیہ سے ملحق کیے گئے ہیں 5 کلمات، 5 کلمات ہی وہ 5 کلمات اسنان اسنتان سنتان کھلاؤ کھلتا، ان کو ملحق کیا گیا ہے تسنیہ سے. کیوں؟ فإن هذه ليست بمثنیات، اس لیے کہ یہ تسنیہ نہیں ہے جو انہیں کہتے کہ یہ تسنیہ ہے، ملحقات میں رکھا ہے، ملحق کیا گیا. کیوں تسنیہ نہیں ہے یہ؟ لعدم انطباق حد المثنى علیہا، حد یعنی تعریف، مثنیٰ کی حد یعنی تعریف کے منطبق نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے اوپر تسنیہ کی تعریف منطبق نہ ہونے کی وجہ سے یہ تسنیہ نہیں ہے. وَإِنْ وَاقَفَتْ ہو فِي الصُّورَةِ وَالْمَعْنَى، اگرچہ یہ 5 کلمات ہو موافقت ہو، موافقت کا ہے یا فاعل ہے، یعنی یہ 5 کلمات موافقت کرتے ہو یعنی تسنیہ سے، فی الصورت والمعنی، صورت اور معنی میں، دیکھنے میں اور معنی میں کیا ہوا ہے؟ ہاں سنتانے تو میں نے بولا تھا نا، بولتے میں بولا سنتانے ہیں، لکھ دیا سنتانے ہیں، تو ایک نقطہ بھول گیا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اسنان اسنتان سنتان، میں نے تنتان لکھ دیا اور دھوکے میں بولا سنتان تھا. تتمت وہ لکھنے میں الکاتب کلمات، تتمتن خاتمہ کرنا. قد یقصد من المثنى، کبھی کبھی تسنیہ سے ارادہ کیا جاتا ہے، قصد کیا جاتا ہے افراد کثیرۃ، افراد کثیر، دو نہیں کثیر. کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارجع البصر کرتین، تو 2 مرتبہ نہیں، کرات بہت مرتبہ. یا نحو جیسے لبیک سعدیک، اس لیے وہ اس لیے کہ یہ دو لبیک اور سعدیک 2 ہیں، لیکن لبیک کے معنی 2 کے سعدیک کے معنی تسنیہ ہیں، لیکن یہاں تسنیہ سے مراد کثرت لی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک، بار 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 بار، ٹھیک ہے. وذالک، اس لیے یہ تسنیہ ہونے کے باوجود کثرت پہ دلالت کر رہے ہیں، لأن المثنى فی حکم المقرر، اس لیے کہ یہاں تسنیہ مقرر کے حکم میں ہے بار بار. والمقرر قد یفید الکثرہ، اور مقرر جو ہوتا ہے کبھی کثرت کا فائدہ دیتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ابھی 2 ہے دکن دکا، اس کا مطلب 2 نہیں ہے، کثرت کثرت بار بار. وجاء ربک، اور تمہارا رب آئے گا، والملک صفا صفا، صف در صف، صف یعنی بہت سی صف. سمجھ میں آ گیا؟ وقت تمام ہو گیا. کل کو آپ اس کی تمرینوں کی کوشش کیجیے گا سمجھنے کی کیا کہہ رہے ہیں. عرف المتصرف وغیر المتصرف، متصرف غیر متصرف کی تعریف کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میرا زمین سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم، متشکرم. صبح شما بخیر. صبح زیبای شما هم بخیر. خیلی ممنون از شما، سلامت باشید، خدا خیرتون بده انشاءالله. بله.